میرے بھائیو، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1700 عیسوی میں جب ابو المظفر محی الدین مظفر اورنگزیب علیہ رحمت و رضوان کا وصال مبارک ہو گیا، تو سلطنت ہندوستان جو سلطنت مغلیہ تھی، اس کے جو استنبول تھے اور اس کے جو ستون تھے وہ سب کمزور ہو گئے، اس کے رکن، اس کے وزراء سب کمزور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اورنگزیب کے اندر مزاج میں سختی تھی، اس کا نظریہ بہت بڑا سخت تھا، اور جو غیر مسلم تھے ان کے لیے تو اور بھی زیادہ سخت تھا۔ اس کا اثر اتنا پڑا کہ اللہ پاک نے 300 سال تک نہیں بلکہ انتم مغل بادشاہ اورنگزیب ہی ٹھہرے، ان کی جتنے بھی اولادیں پیدا ہوئیں وہ سب ناہنجار نکل گئیں۔ کوئی میرے بھائیو رنگیلے شاہ بن گیا، کوئی اکبر شاہ بن گیا، کوئی بہادر شاہ ظفر بن گیا۔ میرے بھائیو، وہ ایک کٹ پتلی بن گئیں، ایک رکھیل بن گئیں وہ ساری اولادیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ اور جہانگیر سلیم کی حکومت کی، جیسے ہی سلیم نے اپنے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ لی تھی، اسی وقت سے انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی تھیں۔ ان کی جڑیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مضبوط ہونے لگی تھی۔ وہ پہلے تو ویاپار کرنے آئے تھے ہندوستان میں، مگر وہ تن کے گورے من کے کالے، ان کے نظر و فکر کو، ان کے نظریے کو جہانگیر نہیں سمجھ پائے تھے، اورنگزیب نہیں سمجھ پائے تھے، مگر اورنگزیب کا جیسے ہی انت ہو گیا تو ان کے ساتھ میں مغلیہ سلطنت کا بھی انت ہو گیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ پوری طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اب ہندوستان کے اندر جو مرکزی حکومت ہے وہ بالکل بھرشٹاچار میں پھنسی ہوئی ہے، وہ بالکل جو بدھیمان لوگ ہیں ان سے خالی ہو چکی ہے، جو دانا لوگ ہیں، جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں، اورنگزیب کی طرح، جہانگیر کی طرح، جلال الدین کی طرح، اب ان سے خالی ہو چکی ہے۔ اب ایک پاگلوں کی سرکار آ گئی، نااہلوں کی سرکار ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا، ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے، انگریزوں نے سوچا کہ اب ہندوستان کو لوٹو، کیونکہ ہندوستان میں اتنی دولت تھی کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ہندوستان میں دولت ایک طرف۔ میرے بھائیو، سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی اورنگزیب کے سمے میں۔ میرے بھائیو، کوہ نور ہی راہ یہاں پر تھا۔ بادشاہ شاہ جہاں نے اور بادشاہ اکبر نے لال قلعے میں اور آگرہ قلعے میں اتنی دولت جمع تھی میرے بھائیو، ایک انبار لگے ہوئے تھے دولت کے۔ تو میرے بھائیو، ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے ایک کمیٹی کو بنایا، ایک سنگٹھن کو تیار کیا، اور سنگٹھن کو تیار کرنے کے بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک سنگٹھن کو تیار کیا، اور وہ برطانوی حکومت ہی کے ذریعے سے آیا تھا۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں جائزہ لیا، ہندوستان میں گھومے، اور انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ہندوستان کی جان کون ہے، ہندوستان کو ہرایا کیسے جائے، ہندوستان میں حکومت کیسے کی جائے۔ تو بہرحال وہ کمیٹی نے پورے ہندوستان کا جائزہ لیا، بنگلہ دیش کو دیکھا میرے بھائیوں، میانمار کو دیکھا، کولکاتہ میں گھومے، وہ جماعت پورے ہندوستان میں جگہ بہ جگہ گئی، مندروں کو بھی گھوما، مسجدوں میں بھی گھومے، مدرسوں کا بھی جائزہ لیا۔ جب پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیا تو اس کمیٹی نے یہ پریام دیے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں حکومت کرنے کے لیے 2 لوگوں کو ہرانا ضروری ہے، 2 سنگٹھن کو ہرانا ضروری ہے۔ کہا وہ 2 سنگٹھن کون ہیں؟ کہا پہلا سنگٹھن جو ہے، تو وہ پہلا سنگٹھن وہ ہے جو صوفیہ اکرام کو ماننے والا ہے۔ جب تک ہندوستان کے لوگ خواجہ غریب نواز کو مانیں گے اور اپنے نبی کو مانیں گے، اس وقت تک ہم ہندوستانیوں کو کبھی ہرا نہیں سکتے، کیونکہ غریب نواز کو ہندو مسلمان ہی نہیں مانتے، بلکہ سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، پارسی بھی مانتے ہیں، پادری بھی مانتے ہیں۔ پہلے سب سے یہ ہے کہ صوفیہ اکرام کو ماننے والے لوگ یہاں بہت موجود ہیں۔ پھر کہا اور دوسرے نمبر پہ کون لوگ ہیں جن کو بنا ہرائے، بنا کمزور کیے، بنا شکست دیے ہم ہندوستان میں قبضہ نہیں کر سکتے؟ کہا دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ جہاد کو قائم کرنے والے ہیں،
جہاد کے ذریعے سے مذہب اسلام کو تقویت دینے والے موجود ہیں۔ جب تک ہم ان مجاہدین اکرام کو نہیں ہرا سکتے، جب تک ہم اس ہندوستان کی عوام سے صوفیان اکرام کو، ان کی صوفیان اکرام کی محبت کو نہیں ہٹا سکتے، اس وقت تک ہم کبھی ہندوستانیوں پہ حکومت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیا اچھا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے، میرے بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ پڑھے لکھے تھے جو بھی، اور پڑھے لکھے کی یہ عادت ہوتی ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ اپنا کام لکھ کر کے، اپنی پوری تحریر لکھ کر کے رکھتا ہے۔ تو آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کو ختم کرنے کے لیے، ہندوستان میں نہیں بلکہ مغلیہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے، برطانوی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا گیا تھا وہ صوفیہ اکرام کی محبت کو نکالنے کا کیا گیا تھا۔ صوفیہ اکرام کی محبت، بابا فرید الدین گنج شکر کی محبت، غریب نواز کی محبت، صابر پاک کی محبت ان کے دلوں سے، عوام کی، ہندوستان کی عوام کے دلوں سے نکالنے کا کام ہوا میرے بھائیوں۔ پھر جو دوسرا کام تھا، یعنی جو غازیان اکرام تھے، جو دین کے غازی تھے، جو جہاد کا معنی تھا، جو قرآن میں جہاد ہے میرے بھائیوں، اس معنی جہاد کو بدلا گیا۔ تو اب کیا اب ایسا کیا جائے، اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی پھر وہ مجلس بیٹھی، وہ میٹنگ بیٹھی، اب ایسا کیا جائے تو اب تم نے یہ اندازہ لگا لیا، گلی گلی گھومے تم، نگر نگر گھومے تم نے، شہر بہ شہر گھومے تم نے، یہ اندازہ نکال لیا کہ جب تک دو جماعتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جو صوفیہ اکرام کے ماننے والے ہیں اور جو غازیان اسلام ہیں، جو جہاد کا جو شوق رکھتے ہیں اور جہاد کے ذریعے سے اپنے وطن کو پالتے ہیں، اپنے مذہب کو پالتے ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک ہم ہندوستان بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ تو کہا اب کیا کرا جائے، تو کہا اب کیا یہ جائے کہ انہی لوگوں میں سے، انہی مسلمانوں میں سے، انہی جو ٹوپی کو اوڑھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، انہی میں سے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے جو ان دونوں کاموں کو ختم کر دیں۔ کہا یہ کام تو آسان نہیں ہے۔ کہا چاہیں میرے بھائیوں جو 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں میں سے کوئی سا طریقہ اپناؤ، اور یہ 2 سنگٹھن جو ہیں، صوفیہ اکرام کو ماننے والا اور جہاد کو قائم کرنے والا، ان کو ختم کر دو، چاہے وہ شام کے ذریعے، دام کے ذریعے، چاہے دام دے کر کے، چاہے سمجھا کر کے، کسی بھی طریقے سے ہو، جہاد کا معنی بدل دو، جہاد کو ختم کر دو۔ تو کہا ایسا ہے، سمجھا کر کے تو کام چلے گا ہی نہیں، بلکہ دام دے کر کے خریدو۔ تو ہندوستان میں بکے ہوئے ٹٹو مولویوں کی کمی نہیں میرے بھائیو۔ ہندوستان میں سب سے پہلا جو بکنے والا مولوی تھا وہ قاسم تھا میرے بھائیو۔ قاسم کی جماعت پوری کی پوری بک گئی، اور پوری کی پوری بکنے کے بعد میں قاسم نے یہ کہنا شروع کر دیا، ایسا ہے اب ہندوستان میں آج سے پہلے جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب غلط ہوتا رہا ہے۔ لوگ قبروں پہ جاتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، یہ سب شرک و بدعت ہے۔ مگر بولی کہاں کی بول رہا تھا؟ یہ پوری ہندوستان کا عوام، ہندوستان کی عوام یہ جان رہی تھی، یہ بولی برطانوی بولی ہے۔ تحذیر الناس میں یہ لکھ دیا گیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں کہ نبی کا خاتم ہونا، نبی کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب ایسا کیا جائے کہ قرآن کو بدلنے کے لیے پہلے نبی کا معنی بدلو، خاتم النبیین کا معنی بدلو۔ انہوں نے سب سے پہلے خاتم النبیین کا معنی کو بدل دیا، اور پھر مگر یہ سوچا کہ اب جب ہم نے معنی بدل دیا تو اب ہم ظاہری طور پر ہمیں کوئی نبی بھی بنانا پڑے گا جو قرآن کو بدل دے، قرآن کے معنی کو بدل دے، قرآن میں جو جہاد کا معنی ہے اس کے مفہوم کو بدل دے۔ اس نے کہا اس کام کو لیے کس کو چنا جائے؟ تو اب قاسم نے یہ کمان اپنے اوپر نہیں لی، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے سوچا کہ اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو یہاں صوفیہ اکرام کو ماننے والے ہیں، یہاں غریب نواز کو ماننے والے ہیں، میرے اتنے ٹکڑے کریں گے، اتنے ٹکڑے کریں گے، بٹورتے بٹورتے میرے مریدوں کی پوری زندگی کٹ جائے گی۔ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک مرزا نام کے قادیانی کو پیدا کر دیا۔ اس ظالم جابر نہنجار نے سب سے پہلے کہا کہ مجھ کو نبوت کا مرتبہ مل گیا، مجھے نبوت کا مرتبہ ملا ہے، مجھ پہ وحی آئی ہے،
اور سب سے پہلا اس نے جو فتویٰ دیا وہ یہ دیا کہ اب جو تم نے جہاد کا معنی جو تم نے سمجھا ہے یعنی خون بہانا، یہ بالکل غلط ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے تم انسانوں کا خون بہاؤ، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تم مجاہدہ کرو، اپنی ذات کے ساتھ میں جہاد کرو۔ اور نبوت کا خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، بلکہ اگر قاسم نے یہ کہا اگر ہم خاتم النبیین کا معنی نبیوں کا خاتم نہ مانے تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی بھی فرق نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ کام جو انگریز کو کرنا تھا، انگریزی مشن کو آگے بڑھانا تھا، تو وہ کام قاسم نے کیا، اور قاسم کا جو کام تھا وہ قادیانی نے کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قادیانیوں کے، میرے بھائیوں، قادیانیوں کا اور جو دیوبندی ہیں ان کا بہت پرانا رشتہ ہے۔ آج احمدی کو بناوٹی طور پر کہتے ہیں یہ کافر ہیں، نہیں میرے بھائیوں، قاسم کا قادیانوں کا بہت پرانا سمبند ہے، اس لیے کہ قاسم کو آگے بڑھانے والا قادیانی تھا اور قادیانیوں کو آگے بڑھانا والا قاسم تھا۔ میرے بھائیوں، قاسم نے نبی کو اوپر لایا، نبی کو جنم دیا، اور پھر اس نے ایک پوری جھوٹ